بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے کراچی والوں کے لیے اچھی خبر ہے، سندھ حکومت کا الیکٹرک ٹیکسی سروس چلانے کا اعلان سامنے آیا ہے۔ انعام میمن کا کہنا ہے کہ نئے مالی سال میں ٹیکسی سروس شروع کریں گے۔ اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، الیکٹرک ٹیکسی سروس چلانے کا اعلان سامنے آ رہا ہے۔ سندھ کے لوگوں کو کے لیے خوشخبری ہے کہ مزید پبلک ٹرانسپورٹ میں مزید چیزیں یہ آ رہی ہیں۔ ٹیکسیز بھی انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ بھی اس وقت پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی ٹیکسیز نہیں چل رہی، لیکن انشاءاللہ تعالی ٹیکسیز جو ہیں، ٹیکسی سروس جو ہے وہ سندھ حکومت جو ہے وہ شروع کرنے جا رہی ہے، اور گورنمنٹ کی ٹیکسی اسکیم ہوگی جس میں عام لوگوں کو، نوجوانوں کو روزگار بھی ملے گا۔ بسز میں ہم ٹرانسپورٹ مزید لے کر آ رہے ہیں، بسیں چل رہی ہیں الحمدللہ، آپ دیکھ بھی رہے ہیں، روزانہ نئی بسز آ رہی ہیں۔ ایک ہفتہ پہلے بھی میں نے نئی ایک 30 بسز جو ہیں، ایک اس کو گرین بسز آ رہی ہیں کراچی میں، اس کے بعد پھر ابھی اس اینڈ آف دی مئی پھر کچھ بسز آ رہی ہیں، پھر 15 جون کو پھر ہماری کچھ بسز آ رہی ہیں۔ تو بسز کا آنے کا جو سلسلہ ہے وہ سندھ حکومت کی جانب سے، لیڈرشپ کی جانب سے اور چیف منسٹر صاحب کی جانب سے۔ اب آپ کو بتائیں کہ وکلا برادری اور چیف جسٹس کے درمیان مذاکرات کامیاب، وکیلوں نے ہڑتال اور دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ احمد علی شیخ نے 26 مئی کو ملک کورٹ جانے کی یقین دہانی کرا دی۔ جنرل سیکریٹری کراچی بار ایسوسی ایشن ایڈوکیٹ وقار عباسی نے بتایا کل سے سٹی کورٹ میں معمول کے مطابق عدالتی کارروائی ہوگی۔ اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، وکلا برادری اور چیف جسٹس کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ وکیلوں نے ہڑتال اور دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ احمد علی شیخ نے 26 مئی کو ملیر کورٹ جانے کی یقین دہانی کرا دی۔ تفصیلات بتائیں گے شہریار صدیقی۔ جی بالکل، دیکھیں اس وقت میں کراچی سٹی کورٹ کے باہر موجود ہوں۔ جس طریقے سے یہ بتایا گیا تھا کہ ملیر بار ایسوسی ایشن اور جو ہے وہ ملیر بار ایسوسی ایشن کے میں جو ہے وہ ملیر بار ایسوسی ایشن کے وکلا اور جو ہے وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ملیر صدف کھوکر کے درمیان جو ایک تنازع جاری تھا، اس پر گزشتہ 2 ہفتے سے جو ہے وہ ملیر بار ایسوسی ایشن کے وکلا جو ہے وہ احتجاج پر تھے، جس کی حمایت میں سندھ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے جو ہے وہ ملیر بار ایسوسی ایشن کی حمایت میں جو ہڑتال کا اعلان کیا گیا تھا، جس کے بعد جو ہے وہ کراچی کی سٹی کورٹ میں بھی جو ہے وہ وکلا ہڑتال وہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ احمد علی شیخ اور وکلا کے درمیان آج مذاکرات جو ہیں وہ طے پا گئے ہیں، جس کے بعد وکلا برادری کی جانب سے ہڑتال جو ہے وہ ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ کراچی بار ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری ایڈوکیٹ وقار عالم عباسی صاحب موجود ہیں، مزید اس حوالے سے ان سے بات کریں گے۔ سر بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے، کیا بتانا چاہیں گے؟ آج اتنے دنوں کے پروٹیسٹ کے بعد، جس میں کچھ سینئر پیونی ججز، جس میں عرفان سعادت صاحب، عقیل آبادی صاحب، ان کی انٹروینین کے بعد جو ہے آج چیف جسٹس نے ہمیں 1 بجے کراچی بار، ہائی کورٹ بار، سندھ بار، ملیر بار کو بلایا اور تمام چیزوں پہ نیگوسیشن ہوئی، اور یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ یہ تمام نیگوسیشن اور یہ تمام ایشوز فرائیڈے والے دن چیف جسٹس صاحب ملیر بار میں خود تشریف لائیں گے۔ وہاں پہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صدف کھوکر صاحبہ بھی موجود ہوں گی، کراچی بار کے ریپریزنٹیٹیو، ملیر بار کے ریپریزنٹیٹیو، سندھ بار کے ریپریزنٹیٹیو اور آپ کے ہائی کورٹ بار کے ریپریزنٹیٹیو موجود ہوں گے، اور جوائنٹلی اس ایشو کو ڈسکس کیا جائے گا۔ جو پور ایڈمنسٹریشن کے وہاں معاملات ہیں، ان سب چیزوں کو وہاں ڈسکس کر کے پھر وہاں پہ ڈیسائیڈ کیا جائے کہ آیا ان کو وہاں سے ٹرانسفر کیا جاتا ہے یا ان کو وہاں پہ کنٹینیو کیا جاتا ہے یا ان کو جو ہے وہ لیو پہ بھیجا جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کو جو ہے وہ فرائیڈے کی اس میٹنگ کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں کیا ہوگے۔ آج اس میٹنگ کو ہم نے ایڈمٹ کرنے کا بھی پرپس یہ تھا کہ کافی دنوں سے، تقریباً 12 سے 14 دنوں سے ملیر بار جو ہے وہ کمپلیٹ جو ہے وہ اسٹرائک کے اوپر ہے، سٹی کورٹ جو ہے وہ 6 دنوں سے اسٹرائک کے اوپر ہے۔ تو ہم تمام وکلا کے جتنے بھی نمائندے تھے، انہوں نے جو سائلین ہیں، جو یہاں پہ ہماری اسٹرائکوں کی وجہ سے ان کو جو پرابلم فیس ہو رہی ہے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک اسٹیپ اور آگے بڑھتے ہوئے چیف جسٹس صاحب کی اس بات کو بھی ہم نے مانا کہ آپ چلیں بیٹھ کے جوائنٹلی ان تمام چیزوں کو دیکھ کے پھر آپ اس ایشو کو ڈیسائیڈ کر لیں۔ تو اب فرائیڈے کی جو میٹنگ ہے وہ تمام چیزوں کو ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آیا یہ ہماری اسٹرائک آگے کنٹینیو ہوگی یا نہیں ہوگی۔ کل کے لیے ہم نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ کورٹس نارمل روٹین میں کھلیں گے، اور پرسوں کی میٹنگ تک جو ہے وہ ہم نے اپنی اسٹرائک جو ہے وہ پوسٹ پون کی۔
परसों की मीटिंग तक वकार साहब जिस तरीके से आपकी जानिब से बताया जा रहा है कि ये स्ट्राइक पोस्टपोन्ड हुई है, अभी जो है वो मुकम्मल तौर पे ये ऐलान नहीं किया गया है कि वकला अब आगे जो है वो हड़ताल पे नहीं जा सकते। अगर जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मलीर सदफ खोकर का जो है वो जिस तरीके से तबादले का आप लोगों की तरफ से मुतालबा है, अगर ये मुतालबा तस्लीम नहीं होता है तो क्या फिर वकला बिरादरी हड़ताल पे जा सकती है? देखिए डेफिनेटली हम आज तक जो हड़ताल पे थे वहाँ पे बड़े इशू क्रिएट किए गए कि आपकी बार जो है वो वाटर प्लांट के ऊपर जो है वो जो है उसको मिसयूज़ कर रही है। तो हमने चीफ साहब को कहा कि अगर आपको ऐसी बात लगती है, पहले तो ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप बढ़ें, अगर आप ये समझते हैं कि ऐसी कोई बात है तो हम इस वाटर प्लांट को भी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक गलती के पीछे 50 गलतियों को छुपाएं। जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हैं वहाँ से उनका लोअर स्टाफ, इवन उनकी जुडिशरी जो एडीजी हैं, सीनियर सिविल जजेस हैं, मैजिस्ट्रेट्स हैं, उनको इशू है। और इसीलिए हम इस बात पर राजी हुए हैं कि चीफ साहब खुद आए, वहाँ पे हालात देखें, जजेस को सुने और तब वो खुद डिसाइड करें कि आया जो हमारी डिमांड है वो गलत है या सही है। तो इस वजह से कराची बार ने, हाई कोर्ट बार ने जो है ये स्टांस थोड़ा सा उसमें लीनियंसी दिखाई है। सेकेंडली ये जो लिटिगेंट्स है इनकी भी प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये लीनियंसी दिखाई है। लेकिन हमारी ये लीनियंसी उस वक्त तक है कि हमारे जायज़ मुतालबात को माना जाए और अगर ये सब चीज़ें प्रूव होती हैं जैसे कि प्रूव है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब खुद आकर अगर इनको देख लेते हैं और उसके बाद भी अगर ये ट्रांसफ़र नहीं करते तो हमारी स्ट्राइक अनडेफिनेट पीरियड के लिए इंशाल्लाह जारी रहेगी। साहब ये बता दीजिएगा कि जिस तरीके से आज बातचीत हुई है, तकरीबन सिर्फ आधे घंटे की एक मुलाकात हुई है तमाम बार्स के अहम अहदेदारान के साथ, और उसके बाद जो है वो चीफ जस्टिस साहब की तरफ से जिस तरीके से ये बताया गया है कि मैं जो है वो खुद बनफ़ नफीस वो वहाँ का दौरा करने के लिए मान गए। तो ये मामला अगर पहले ही हो जाता तो जो है वो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। तो इस ताख़ीर की क्या वजह समझते हैं? देखिए ये ताख़ीर की वजह मैं समझ सकता हूँ कि वो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हैं, पूरे सूबे के बने, उनको खुद सोचना चाहिए था कि जजेस का कितना बैकलॉग बढ़ रहा है, लिटिगेंट्स कितना परेशान हो रहे हैं। और हमारी कोई ऐसी इलीगल डिमांड नहीं थी जिसके ऊपर उन्होंने अपनी अना का जो है वो बेस बना ली। हमारी तो उनसे बार बार ये कहना था कि आप कोई भी इंडिपेंडेंट जो है वो जुडिशियल ऑफिसर मुकर्रर करें और हमारी जितनी भी बातें हैं उनको वेरीफाई करें। अगर वो गलत हो गई तो ठीक है, हम विड्रॉ करते हैं अपने जो भी हमारा डिमांड है, लेकिन अगर वो हमारी बात प्रूव हो गई है तो आप जो है उसको फौरन जो है हमारी जो रिक्वेस्ट है उस पर अमल दरामद करें। इवन हमने यहाँ तक उनको रिक्वेस्ट की कि अगर आप समझते हैं कि ये चीज़ें थोड़ा आगे जाके हो सकती है तो एटलीस्ट आप उनको कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे भेज दें ताकि वो कन्फ्लिक्ट का जो सिचुएशन है वो क्रिएट ना हो सके। लेकिन बावजूद उसके वो उन्होंने इन चीज़ों को कंसिडर नहीं किया। लेकिन फॉर्चुनेटली कुछ सीनियर जजेस, सीनियर प्यूनी जजेस, जैसे मैंने कहा अकील अब्बासी साहब, इरफान साहब, उनसे भी हमने ये रिक्वेस्ट की कि आप इंटरवीन करें। उनकी इंटरवीन की वजह से ये डेवलपमेंट आज जो हुई है इस पर हम इस वजह से भी थोड़ा आज हमने लीनियंसी दिखाई है कि एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हमारे हाई कोर्ट में भी आज हुआ है। हमारे प्रोटेस्ट के दौरान ही हमारे एक सीनियर वकील, इतना भी सीनियर नहीं थे लेकिन यंग वकील थे, उनको हार्ट अटैक हुआ और उनकी वहीं की कोर्ट की प्रीमिसेस में डेथ हुई है। तो इस वजह से भी थोड़ा सा हमने अपनी लीनियंसी दिखाई है कि वो भी एक हमारा लिए एक अफसोस का मकाम था। हमारा एक साथी इस दुनिया से चला गया उसी प्रोटेस्ट के दौरान, तो हमने इसी वजह से थोड़ा सा लीनियंट व्यू दिखाया। अब इन पे डिपेंड होता है चीफ जस्टिस साहब पे कि आया वाकई ये बड़ा बनते हैं या नहीं बनते। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वकार आलम अब्बासी, जनरल सेक्रेटरी कराची बार एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद थे, जिनकी जानिब से तफसील में जो है वो हमें बताया गया जिस तरीके से आज चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख साहब की जानिब से जिस तरीके से कहा गया है कि वो खुद जो है वो मलीर कोर्ट जाकर तमाम तर मामले का जायज़ा लेंगे और उसके बाद हतमी तौर पर इस बात का ऐलान किया जाएगा कि ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मलीर सदफ खोकर का वहाँ से तबादला किया जाता है या नहीं। और जो है वो आज वकला की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जो है वो चीफ जस्टिस है वो परसों ही पता चलेगा जब चीफ जस्टिस वहाँ खुद जाएंगे, इस मामले को देखेंगे और इनके मुतालबात जायज़ हैं या नहीं हैं डिसाइड बाद में किया जाएगा। बहुत शुक्रिया शरिया। कराची में 700 एकड़ रकबे पर लगने वाली नॉर्दर्न बाईपास पर मवेशी मंडी में अब तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से 10,000 मवेशी पहुंच गए हैं। गुलशन ममार से कैटल मंडी नॉर्दर्न बाईपास तक सिक्योरिटी की 8 पैकेट्स कायम कर दी गई हैं, जबकि पुलिस और रेंजर्स के एहलकार मोबाइल गश्त पर भी मामूर हैं। तफसीलात जानेंगे सैयद नुमान गुल से जो कि वहां पर मौजूद हैं। नुमान, बताएगा क्या इंतजाम किए गए हैं? जी हाँ बिल्कुल, नॉर्दर्न बाईपास पर ये मवेशी मंडी जो है सज चुकी है और
1 जून से जो है इस मंडी का बाकायदा आगाज़ किया जाएगा, बाकायदा इसका इफ्तिताह किया जाएगा। लेकिन जानवरों की आमद का सिलसिला इस वक्त जारी है। 10,000 से ज़ायद जानवर इस वक्त मंडी में आ चुके हैं और खूबसूरत जानवर हैं, बड़े छोटे हर नस्ल के यहाँ पर जानवर मौजूद हैं। और इसके साथ साथ सिक्योरिटी के हवाले से अगर मैं बात करता चलूँ तो सिक्योरिटी के 8 पैकेट्स जो है वो तैनात किए गए हैं। पाकिस्तान रेंजर सिंध और सिंध पुलिस के जवान जो है वो तमाम रास्तों पर मौजूद हैं। आने जाने वाले जो राहगीर हैं, जो मुसाफिर हैं, जो मवेशी मंडी आना चाह रहे हैं, उन्हें जो है वो सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। हमारी टीवी स्क्रीन पर भी आप देख रहे होंगे जो कि फुटेजेस हैं पुलिस और रेंजर्स के जो अपनी पैकेट्स पर मौजूद हैं और वो तमाम रास्तों की निगरानी कर रहे हैं। साथ साथ मवेशी मंडी के अंदर जो है वो तमाम तर इंतजामात मौजूद है, पानी की सहूलत मौजूद है, खाने की सहूलत मौजूद है, चारे की सहूलत यहाँ पर मौजूद है। और मेरे कैमरामैन अदील अली आपको दिखा सके तो ये इस वक्त जानवर हैं जो कि मवेशी मंडी में मौजूद हैं। बड़े खूबसूरत जानवर हैं ये और इनकी कीमतें भी खूबसूरत ही है। मेरे साथ मवेशी भी मौजूद है। जानवर मुझे बताइए, कीमतें खूबसूरत होने के साथ साथ ज्यादा भी होंगी क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। ये भी बताइएगा कोई मेडिकल कैंप भी वहाँ कायम किया गया है और मंडी में जानवर रखने के लिए किन मराहिल से, मेडिकल के मराहिल से गुजारा जा रहा है? अच्छा, यकीनी तौर पर जहाँ पर भी मंडी लगाई जाती है वहाँ पर मेडिकल की सहूलियात होती हैं, जहाँ पर जानवरों के डॉक्टर्स भी मौजूद होते हैं और यकीनी तौर पर यहाँ पर भी जो है वो मेडिकल कैंप जानवरों का लगाया गया है जो कि जानवरों की देखभाल भी कर रहे हैं और साथ साथ इन चीज़ों का भी तयन किया जा रहा है कि कहीं कोई जानवर जो है वो ज़ख्मी तो नहीं है जो कि कुर्बानी के लिए लायक ना हो, उसको मंडी के अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। इस वक्त मैं मंडी के बीच में मौजूद हूँ, VIP ब्लॉक्स के अंदर मौजूद हूँ, मेरे साथ व्यापारी भी मौजूद है। कीमतें पता करते हैं, आपने कीमतों के हवाले से बात की है तो कीमतें पता करते हैं। बताइएगा जरा मुझे ये जो खूबसूरत जानवर है इसकी क्या कीमत है और क्या मांग रहे हैं आप इसके? इसके तकरीबन 12 लाख मांग रहे हैं। 12 लाख रुपए ज़्यादा नहीं है? ज़्यादा नहीं है, खर्चे ज़्यादा हैं। अच्छा, इस जानवर को आपने किस तरह पाला है, क्या क्या खिलाया गया है इस जानवर? दाने से पले हुए, चना खिलाते हैं, आटा खिलाते हैं। जी जी। क्या क्या खिलाते हैं? दाना खिलाते हैं, आटा खिलाते हैं, चने खिलाते हैं, करा खिलाते हैं, बहुत चीजें हैं। अच्छा, सबसे महंगा जानवर कौन सा है आपके पास और उसकी क्या कीमत है? बस यही है हमारे पास महंगे से महंगा। ठीक है, जी, बड़े से। जी जी। यकीनी तौर पर ये व्यापारी मेरे साथ मौजूद थे और वो ये बता रहे थे कि सबसे महंगा जानवर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। 12 लाख रुपए इसकी कीमत है इस टेंट के अंदर और इसके साथ साथ 700 एकड़ पर ये मवेशी मंडी लगाई गई है। तो मुख्तलिफ कैंप हैं, मुख्तलिफ टेंट लगाए हुए हैं जहाँ पर जानवरों की आमद का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। 1 जून से 1 जून से इस मवेशी मंडी का बाकायदा आगाज किया जाएगा जो कि नॉर्दर्न बाईपास पर लगाई गई है। 1 जून से बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया जाएगा मवेशी मंडी का। सैयद नुमान गुल वहां पर मौजूद थे और हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बल्दिया बस्ती में मुजाहिद कॉलोनी में तजावुजात के खिलाफ मेगा ऑपरेशन आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है। सहरोजा ऑपरेशन के दूसरे रोज बकिया रह जाने वाली तजावुजात गिराई जा रही हैं। मज़ीद जानते हैं रिजवान अहमद से। जी बिल्कुल, मुजाहिद कॉलोनी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एक मरतबा फिर जो है वो ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है। चंद माह कबल ऑपरेशन किया गया था और पुख्ता तजावीज़ात जो कि सैकड़ों की तादाद में बताई जाती हैं इनका खात्मा किया गया था। कुछ तजावीज़ात जो है वो बाकी रह गई थी, उनका मुकम्मल खात्मा किया जा रहा है जिसके बाद यहाँ पर एक कुशादा सड़क भी तामीर की जाएगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं म्यूनसिपल कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल आफाक सईद, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, फरमाइएगा ऑपरेशन ये जो जारी है कितने रोज़ का ये ऑपरेशन है और कब तक यहाँ पे तमाम तजावीज़ात रिमूव कर ली जाएंगी, सड़क की तामीर का आगाज़ कर दिया जाएगा? देखिए, ये पुरानी इंक्रोचमेंट ड्राइव हमारी चल रही है और कोशिश कर रहे हैं कि ये कुछ वजह से अब ये कुछ कम हो गई थी, रुक गई थी किसी वजह से कानूनी तौर पर, लेकिन हमने इसे कानूनी पेचीदगी को दूर करके तकरीबन 2200 मकानात को गिराया गया है और इंशाल्लाह अभी भी आप देख रहे हैं कि तमाम KDA, KMC एंड DMC तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के जॉइंट वेंचर करके हम इस काम को कर रहे हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आवाम को हर चीज़ कानून के मुताबिक हो ताकि DMC सेंट्रल में कानून की अमल दरामद। अच्छा सर, ये जो इंक्रोचमेंट है 3 रोज़ की ड्राइव बताया जाता है ये चलाई जाएगी, तो क्या ये एक्सटेंड होगी? क्योंकि जो हमें तजावीज़ात के खिलाफ कार्रवाई है वो मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा कि 3 रोज़ में मुकम्मल कर ली जाए। देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि जब तक नहीं हो सकेगा, क्योंकि मुझे ये रोड निकालनी है शेरशाह सूरी टू ज़ियाउद्दीन की तरफ, हम कोशिश करेंगे सारी रोडों को थ्रू कर दें
تاکہ کسی عوام کو اور زیادہ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں جو وہ کر سکتے ہیں. اب تک کی ڈرائیو میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ اس قسم کی جو ڈرائیو چلائی جاتی ہیں اس کے بعد ملبہ جو ہے وہ اٹھانے میں تاخیر ہو جاتی ہے. تو یہ بتائیے گا کہ اس کام میں پیش رفت کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بڑا پروجیکٹ ہے, ہم نے کوشش کیا ہے کہ یہاں سے ڈبل روڈ نکالیں گے اور عوام کو جتنی فیسلٹیز دے سکیں گے انشاءاللہ ود ان ٹائم میں ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے. بالکل کہا جا رہا ہے کہ 3 روزہ یہ آپریشن ہے, لیکن صورتحال زمینی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ اس میں مزید ٹائم لگے گا اور اس کے بعد یہاں پہ 2 ربیہ شاہراہ بھی تعمیر کی جائے گی جس سے شہریوں کو کافی ریلیف ملے گا. جی سندھ حکومت نے 20 گریڈ کے افسر اور کوارڈینیٹر نیوٹریشن ترقی و منصوبہ بندی طاہر حسین سانگی کا تبادلہ کر کے اسپیشل سیکریٹری صحت تعینات کر دیا ہے, جس کا محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن کوارڈینیشن نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. تفصیلات جانیں گے, آزاد نوڑیو ہمارے ساتھ موجود ہیں. آزاد, اپڈیٹ کریں اس حوالے سے. جی بالکل, سندھ سرکار نے 20 گریڈ کے افسر اور کوارڈینیٹر نیوٹریشن پروگرام محکمہ ترقی منصوبہ بندی طاہر حسین سانگی کا تبادلہ کر کے ان کو اسپیشل سیکریٹری صحت سندھ تعینات کر دیا, جس کا محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا. جبکہ محکمہ صحت میں اسپیشل سیکریٹری کا عہدہ محمد نواز سو کے تبادلے کے بعد خالد ہے, جس عہدے پر جو ہے آج 20 گریڈ کے افسر طاہر حسین سانگی کو تعینات کر دیا ہے. انہوں نے باضابطہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد عہدہ بھی سنبھال لیا ہے. جی ٹھیک ہے آزاد نوڑیو, بہت شکریہ آپ کا. وفاق ایوان ہائے تجارت و صنعت کار پاکستان نے نئے مالی سال کے بجٹ میں اقتصادی پالیسیوں میں رد و بدل کی تجاویز دے دیں. اشرف خان ہمیں بتائیں گے. دیکھا جائے نئے مالی سال کی بجٹ کی تیاری ہو رہی ہے. فیڈریشن آف پاکستان نے حکومت پاکستان کو بجٹ تجاویز دے دی ہیں. بجٹ تجاویز میں کی پوائنٹس کیا ہیں جانتے ہیں. ایف پی سی سی کے نائب صدر شبیر منشا ہمارے ساتھ موجود ہیں. مشکل معاشی صورتحال کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا تجاویز دی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس وقت حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں, اتنی فزیکل سپیس نہیں ہے کہ جو کہ ایکچولی اس وقت ہماری ڈیمانڈز یا یہاں پہ اس کو اکانومی کو دیا جا سکتا ہے. لیکن ان کے اندر محدود حد تک رہتے ہوئے ہمیں کچھ چیزیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے کو ٹیکسیشن کو ریشنلائز کیا جائے. جیسے بہت ساری جگہوں پہ ود ہولڈنگ ٹیکس ہوتا ہے اور ود ہولڈنگ ٹیکس بنیادی طور پہ ان لوگوں کے لیے لگایا جاتا ہے کہ جو کہ ٹیکس کے نیٹ میں نہیں ہوتے ہیں. اگر اس کو ریشنلائز, اس میں بہت سارے وہ لوگ پھنس جاتے ہیں کہ جو جن پہ ٹیکس نہیں لگنا چاہتے. اس کو ڈائریکٹ ٹیکسیشن کے لیے لے جانے کے لیے اس کے لیے ود ہولڈنگ ٹیکس کو ریشنلائز کیا جائے. منیمم ٹیکس جو 1.25% ہے اس کو کم کیا جائے. شبیر صاحب, دیکھا جائے آئی ایم ایف کی شرائط ہیں, سبسڈیز ختم کی جا رہی ہیں, بہت ساری سبسڈیز ختم بھی کر دی گئی ہیں, لیکن سبسڈی کے چکر میں مہنگائی بہت اوپر چلی گئی ہے. بجلی مہنگی, گیس مہنگی. آگے نئے مالی سال میں کیا تجاویز دیں گے اس کے اوپر؟ ہاں جی, سبسڈی ایک بہت اہم نقطہ ہے. جیسے فرٹیلائزر کے اوپر ہم سبسڈی دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا فرٹیلائزر کم قیمت ہو جاتا ہے اور کم قیمت ہونے کی وجہ سے وہ بیرون ملک اسمگل ہونے کی طرف چلا جاتا ہے. تو اس میں ہماری یہ تجویز ہے کہ جس طرح بے نظیر انکم سپورٹ کا کارڈ ہے اسی طرح اسی کارڈ کو استعمال کیا جائے کہ کسان کے لیے, اور کسان اپنی 1 بوری یا 2 بوری لے جائے, انسٹیڈ کسی کمپنی پہ دیا جائے اور وہاں سے اس کو لوگ آگے کی طرف لے جائیں اور اس کا ابیوز کریں. اس لیے ڈائریکٹ کسانوں تک پہنچنے کے لیے زیادہ آسانی یہی ہے کہ اسی طرح کے کچھ کارڈز اور اسکیمز متعارف کرائی جائیں تاکہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ کسان جو کہ اس سے استفادہ اٹھا سکے اس کو ڈائریکٹ پہنچنی چاہیے. جی, جیسے کہ آپ نے سنا, یہاں کے فیڈریشن ہاؤس نے حکومت کو نئے مالی سال کے بجٹ میں اہم تجاویز دی ہیں, جس میں کہا ہے کہ جو سبسڈیز ہے اس کو فیکٹر کو دیکھنا ہوگا, ساتھ میں جو مالی مشکلات ہے اس کو حل کرنے کے لیے زائد آمدنی کمانی ہوگی. بیرون ملک مقیم پاکستانی جو ترسیلات زر بھیجتے ہیں ان کو بھی کچھ سپورٹ دینی ہوگی. ساتھ ہی جو انڈسٹری کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہائی انرجی کی جو پرائس ہے اس کو کم کرنا ہوگا. جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق صدر عبداللہ ذکی کا کہنا ہے کہ موجودہ معاشی صورتحال میں بزنس کمیونٹی مزید ٹیکس برداشت نہیں کر سکتی. بجلی مہنگی ہونے سے صنعتیں بند ہو جائیں گی. بسیم افتخار مزید بتائیں گے. جی, اس وقت جو توانائی کی صورتحال ہے اور معاشی جو چیلنجز ہے اس کی وجہ سے بزنس کمیونٹی اور صنعت کاروں کو بزنس کرنا اور صنعتیں چلانا مشکل ہو گیا ہے, اور ایسے میں جو ہے وہ بجٹ کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق صدر عبداللہ ذکی. سے جانتے ہیں کہ جو بجٹ آ رہا ہے اور جو ٹیکسز ہیں اس کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, اس وقت جو کاروباری حالات ہیں آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل انسرٹنٹی اتنی زیادہ ہے, اس کی وجہ سے اکانومی بھی ہماری خراب ہے.
کرنٹ صورتحال یہ جو ہے ہم بہت ساری چیزیں امپورٹ نہیں کر پا رہے ہیں, اس طرح ہم بہت ساری چیزیں ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے کیونکہ بہت ساری پروڈکٹ ایسی ہوتی ہیں کہ 30% جو ہے نا وہ ایکسپورٹ میں انڈسٹری میں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا 50 روپے فی یونٹ جو بجلی کر دی گئی ہے تو اس پہ صنعت کار کتنے فکر مند ہیں, کتنے پریشان ہیں؟ اس یونٹ پہ, اس جو ریٹ پہ کیا صنعت کار اپنی صنعتیں چلا سکتے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں جو 50 روپے پر یونٹ کیا گیا ہے یہ کے الیکٹرک کی بلیک میلنگ ہے, اور اس پہ کوئی اتھارٹیز جو ہے نا, کوئی جب بھی ہوتا ہے میں یہ دیکھتا ہوں ہر 3 مہینے بعد آپ کے 5 روپے بڑھ گئے پر یونٹ, آپ کے 3 روپے پر یونٹ بڑھ گئے, اور کوئی بھی اتھارٹیز اس کے اگینسٹ کوئی ایکشن نہیں لے رہی. اگر یہ ہمارا بڑھتے رہے اسی طریقے سے, میں سمجھتا ہوں ہماری ایکسپورٹ میں بہت زیادہ فرق پڑے گا. تو اتنا بڑا ڈفرینس, اتنا بڑا ڈیفیسٹ جو ہے وہ ہمارے لیے, ملک کے لیے نقصان دہ. کوئی بھی ملک کا فائدہ جب ہے جب اس کی ایکسپورٹس بڑھتی ہیں. تو اگر یہ 50 روپے یونٹ ہو گیا, یا اس سے مزید بڑھاتے رہیں گے اس کو, تو ہماری انڈسٹری بند ہو جائے گی. یہ تھے عبداللہ ذکی جن کا کہنا ہے کہ مہنگی بجلی ہونے کی صورت میں جو آنے والے دنوں میں انڈسٹریز جو ہے وہ بند ہو جائیں گے. عبداللہ ذکی کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر حکومت ان تمام تر صورتحال بحرانوں کو حل کرے تاکہ ایکسپورٹ بڑھائی جا سکے, اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں جو معاشی سرگرمیاں ہیں وہ تیزی کے ساتھ چل سکیں. جی, رواں مالی سال 6 ماہ میں بینکنگ سیکٹر سے انکم ٹیکس وصولی میں 115% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. جولائی 2022 سے دسمبر 2022 تک ایف بی آر نے بینکوں سے انکم ٹیکس کی مد میں 138 ارب روپے ٹیکس اکٹھا کر لیا. مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے اشرف خان سے. جی اشرف. جی, یہاں پہ دستاویز جو ملی ہے سٹی 21 کو, اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو بینکنگ سیکٹر کا انکم ٹیکس پہ جو وصولی ہے اس میں نمایاں اضافہ ہوا ہے. دستاویز کے مطابق رواں مالی سال 6 ماہ میں حکومت کی سیکیورٹی پیپر سے منافع پر انکم ٹیکس کی مد میں 115% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. جولائی 22 سے دسمبر 22 تک ایف بی آر نے بینکوں سے انکم ٹیکس کی مد میں 138 ارب روپے ٹیکس اکٹھا کیا ہے, جو کہ گزشتہ مالی سال پہلے 6 ماہ میں بینکنگ سیکٹر کے انکم ٹیکس کی مد میں 65 ارب 50 کروڑ روپے جمع ہوئے تھے. ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ شرح سود میں اضافہ ہے, ساتھ ہی بینکوں پر حکومتی سیکیورٹی یعنی ٹی بلز اور پی آئی بی پر منافع پر انکم ٹیکس کی چھوٹ کی رعایتی ریٹ ختم ہونے وجہ ہے. بہت شکریہ اشرف خان, اپڈیٹ کر رہے تھے. ثانوی بورڈ کے تحت سالانہ امتحانات کا سلسلہ جاری ہے. آج سپہر کی شفٹ میں 10ویں جماعت جنرل گروپ کے 3 پرچے لیے جا رہے ہیں. جواد آصف اپڈیٹ کریں گے. جی بالکل, ثانوی بورڈ کے تحت سالانہ امتحانات کا سلسلہ جاری ہے. آج جو سہ پہر کی شفٹ میں ہے وہ 3 پیپرز ہیں جن کا 2:30 بجے آغاز ہوا تھا. ان 3 پیپر جو ہیں وہ 10ویں جماعت جنرل گروپ کے ہیں, جس میں پہلا جو ہے وہ جیومیٹریکل اینڈ ٹیکنیکل ڈرائنگ ہے, اور یہ پیپر جو ہے ایک طویل دورانیے پر محیط ہے. اس کا جو دورانیہ ہے وہ 4 گھنٹے ہے, اور یہ پیپر 2:30 بجے اس کا آغاز ہوا تھا اور 6:30 بجے اس کا اختتام ہوگا. دوسرا پیپر جو ہے وہ ہے آرٹ اینڈ ماڈل ڈرائنگ. یہ جو ہے وہ کم دورانیے پر محیط ہے. اس کا دورانیہ جو ہے وہ صرف 2 گھنٹے ہے. اس کا آغاز 2:30 بجے ہوا تھا, 4:30 پر اختتام پذیر ہوا ہوگا. جبکہ جو تیسرا پرچہ ہے وہ ہے فیملی ڈیولپمنٹ اینڈ چائلڈ لیونگ, جو ہے یہ صرف طالبات کے لیے پیپر ہے, اور یہ 3 گھنٹے پر مشتمل ہے. اس کا آغاز 2:30 بجے ہوا تھا اور یہ 5:30 پر اختتام پذیر ہوگا. مختلف اسکولوں میں جو ہے نقل کی روک تھام کے لیے جو ہے وہ سخت سیکیورٹی بھی رکھی گئی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ سخت نگرانی میں بورڈز کی ٹیموں میں جو ہے یہ پرچے جو ہے لیے جا رہے ہیں. آج صبح کی شفٹ میں جو ہے وہ 10ویں اور 9ویں جماعت کے بیک وقت اسلامیات کا پرچہ لیا گیا تھا, اور اس وقت 3 پرچے جاری ہیں. جی, گورنر سندھ کامران خان ٹسوری سے سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے سرپرست اعلیٰ مولانا بشیر فاروقی کے وفد کے ہمراہ ملاقات ہوئی ہے. ملاقات میں مختلف شعبوں میں سیلانی کے منصوبوں, عوامی فلاح و بہبود کے لیے مزید اقدامات, گورنر ہاؤس میں آئی ٹی کورسز کے انعقاد اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو. گورنر سندھ کامران خان ٹسوری سے سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے سرپرست اعلیٰ مولانا بشیر فاروقی کی وفد کے ہمراہ ملاقات ہوئی ہے.